کیسے ہیں سب؟ 220 کمنٹس اور 700 لائکس مکمل کروا دیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنا رسپانس دکھا کر جایا کریں۔ جنہیں رائے دھانی کی گولڈن نائٹ ایپی چاہیے وہ واٹس ایپ پر رابطہ کر لیں، اور اس کا سافٹ رومانس ورژن یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کر دوں گی، مگر وہ اس بار کم ہوگا کیونکہ پچھلی بار کچھ ریڈرز نے شکایت کی تھی۔ پھر ایسے پیڈ والوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ جو تھوڑا بہت مجھ سے ہو سکا یوٹیوب پر اپلوڈ کر دوں گی۔ زیادہ خوشی سے لوگ مر جاتے ہیں، اس لیے زیادہ خوش نہیں ہونا۔ رائد خان جو بیٹھا تھا کہ میر حازم نے اس کے پاس آتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ خوشی تو اس شخص کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ سب لوگ اب رائد کے پاس آ رہے تھے، اسٹیج خالی تھا۔ چپ کر جا کمینے، تم سب سے میں بات ہی نہیں کر رہا، جو کل میرے ساتھ کیا ہے نا تم لوگوں نے۔ سامنے نظریں جمائے دانت پیستے رائد خان نے بنا ان سب کی جانب دیکھتے جواب دیا، بھولا نہیں تھا وہ اب تک کچھ۔ جبکہ اس کی بات پر سب لڑکے ہنس پڑے تھے۔ مزہ بہت آیا تھا انہیں تو۔ ملاقات کی آگ تجھے لگی تھی، پھر یہی ہونا تھا۔ ویسے ایک بات ہے رائد، سوچ کہ تجھے اتنی ترس ترس کر لڑکی مل رہی ہے دوبارہ، اور تو خوشی سے فوت ہی ہو جائے، کیا منظر ہوگا۔ میر حازم اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے جیسے واقعی اسے امیجن کروا رہا تھا۔ آگے بھی وہ شخص تھا جس نے واقعی امیجن کر کے بے ساختہ اسے لعنت سے نوازا۔ خدا نخواستہ وہ مرتا، ابھی تو اس نے بہت کچھ کرنا تھا۔ ہانی کو دیکھنا تھا۔ تجھے لے کر مروں گا، یاد رکھنا۔ اسے ساتھ بیٹھتے دیکھ رائد نے دھمکی دی۔ وہ گردن جھٹک گیا تھا۔ مجال ہے وہ کسی کو منہ لگانے کو راضی ہو ان میں سے۔ میری چور، میں نے تو کوارا مر جانا ہے، اپنی سوچ۔ حازم اسے دیکھتے ہوئے اس کی گردن میں باہیں ڈال گیا تھا۔ وہ منانے کا ارادہ رکھتا تھا اسے۔ چل دفعہ ہو، میری بیوی کی جگہ پر بیٹھا ہے، اٹھ سالے۔ اسے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے دیکھ رائد خان تیزی سے جھٹک گیا تھا۔ بدتمیز انسان بھول رہا تھا کہ ہال میں بیٹھے ہیں، انہیں تو کوئی خیال نہیں تھا کسی کا۔ بیوی بیٹھے میں بیٹھوں ایک ہی بات ہے، دیکھ میں بھی سوٹ کر رہا ہوں تیرے ساتھ۔ اسے تنگ کرنے کی خاطر میر حازم مزید اس کے نزدیک ہوا۔ وہ اس کے بازو میں ہاتھ ڈالتے اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تیری کیٹیگری میں ارحان آتا ہے، میں نہیں۔ اسے لڑکے پسند ہیں۔ رائد خان نے تیزی کے ساتھ اس سے فاصلہ بناتے جھٹکے سے ہاتھ بھی چھڑایا۔ اشارہ ارحان کی جانب تھا، جو بہت بری شکل بنا گیا تھا۔ زرکان کی وجہ سے بولا ہے، جانتا تھا وہ ہمیشہ ذلیل ہی ہوتا تھا اس چکروں میں۔ گندی سوچ لوگوں کی۔ جبکہ رحیل، المیر اور عریس محض ہنس کر رہ گئے تھے۔ بیچارہ ارحان۔ دفعہ ہو جاؤ، میری دلہن آ رہی ہے۔ ہال میں اچانک ساری لائٹس آف ہوتے دیکھ رائد نے اپنی شیروانی سنبھالتے انہیں کہا، دلہن کی انٹری ہو رہی تھی۔ کیسے مر رہا ہے ایک لڑکی کے لیے، اب مجھے ساتھ سے اٹھائے گا۔ حازم نے نہ روٹھی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ اسے زج کر رہا تھا اور رائد ہو بھی رہا تھا۔ اسے اٹھانا تھا ان نمونے کے ساتھ، ہانی سے باتیں کرنی تھی۔ ارحان، اسے لے جا یہاں سے، مر جائے گا یہ میرے ہاتھوں۔ رائد خان نے صبر کے گھونٹ بھرتے ارحان کو دیکھا۔ کمینے نے ذلیل کر دیا تھا اسے۔ مار دیں، میری بلا سے دونوں مر جاؤ۔ وہ جو پہلے اکتایا ہوا تھا کہ اس سے بات بیکار تھی، زرکان کو یاد کر کے یوں ہی چڑچڑا ہو جاتا تھا وہ۔ محبوبہ سے بات جو نہیں ہو رہی تھی، اسے رونا آتا تھا سوچ سوچ کر۔ میری شادی ہے کمینوں، کیوں مارنے پر تلے ہو مجھے۔ رائد خان ہونٹ بھینچتے ان منحوسوں کو دیکھ رہا تھا جو بار بار مرنے کی باتیں کر رہے تھے۔ اسے اپنے نہیں تو ہانی کے سارے ارمان پورے کرنے تھے ابھی۔ دلہن آ گئی، لے ترسی مخلوق، لے لے مزے۔ اس کے سر پر چت لگاتے سامنے سے ایک سایہ سا آتے دیکھ میر حازم صوفے سے اٹھا۔ وہ لوگ صوفے کے پیچھے جا رہے تھے۔ رائد خان نے بے ساختہ شکر کا سانس لیا، جان چھوٹی۔ پورے ہال میں اس وقت اندھیرا چھا چکا تھا کہ محض ایک سپوٹ لائٹ کی روشنی میں ہانی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے اس شخص کی جانب روانہ تھی۔ اسمارا اور ارحا کے درمیان وہ نظریں جھکائے تیار ہوئی دھیرے دھیرے سے قدم اٹھا رہی تھی۔ لوگوں کی نظریں محض اس پر جمی تھیں۔
خاص کر اس شخص کی جو اس لڑکی کو دیکھتے بے ساختہ تھوک نکل گیا تھا۔ رائد خان کی نظر ارادتاً وہاں گئی تھی اور وہاں سے پلٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا، اپنی طرف آتا ہوا، گویا اپنی زندگی میں آتا ہوا، اور یہاں دل بری طرح پگھل گیا تھا۔ اس نے حسین لڑکیاں بہت دیکھی تھی، مگر یہاں گویا حسن تمام تھا۔ دنیا جہان کی خوبصورتی خود میں سموئے وہ لڑکی اس کی دنیا بن رہی تھی، ایک نیا گھر بسانے کو تیار تھی اس کے ساتھ۔ منہ تو بند کر لے ہوسی انسان، وہ مکمل کھویا تھا اس لمحے میں، مگر مجال ہے اس کے دوست اسے جینے دیں۔ میر حازم نے ہنستے ہوئے اس کی ٹھوڑی کو پکڑتے منہ بند کیا، مگر یہ سچ تھا، رائد کا منہ تھوڑا سا کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اچھے خاصے مومنٹ کو برباد کرنا کوئی تم سب سے سیکھے۔ وہ کلستے ہوئے ہونٹ بھینچتے واپس سامنے کی جانب متوجہ ہوا۔ دوست ہی بے غیرت تھے، جبکہ وہ سب ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ لگ چکے تھے۔ رائد کے برعکس ہانی اپنے ہاتھوں کی لرزش چھپائے قدم آگے لے رہی تھی۔ ہر قدم پر دل کی دھڑکن مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ نازک سراپا کپکپاہٹ کا شکار تھا، جو آج کے دن اس کے لیے ایک عام سی بات تھی۔ سب لوگ آنکھوں میں ستائش لیے اسے دیکھ رہے تھے۔ کچھ کی زبانوں پر مریم اور اس کا موازنہ تھا تو کچھ کی زبانوں پر مریم کی برائیاں تھیں۔ لوگ ماضی کبھی نہیں بھولتے، آپ لاکھ بار نئی شروعات کر لیں تب بھی نہیں۔ لوگ باتیں بنانے سے باز نہیں آتے۔ وہ پہلے ہی دل کی دھڑکن نہیں سنبھال رہی تھی اور کسی خدا کے بندے نے گانا ایسا چلا دیا تھا۔ اس وقت کیفیت عجیب ہو رہی تھی، بہت خوشی، گھبراہٹ، ہزاروں نہ جانے کیسے جذبات تھے جو سنبھالنے مشکل ہو رہے تھے اسے۔ گانا دھیمے دھیمے چل رہا تھا اور ہانی بے ساختہ اسمارا کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام گئی تھی۔ وہ گھبرا رہی تھی، گانے کے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ رائد خان ایک گہری سانس بھرتے ان الفاظوں کو اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہا تھا۔ سفر واقعی شروع ہو گیا تھا، آگے چلانا اس کا کام تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے مزید قریب آتے دیکھ دھیرے سے صوفے سے اٹھا۔ وہ اس کے لیے کھڑا ہوا تھا، اسے تھامنے کے لیے۔ اتنی دور سے بھی وہ اس لڑکی کی گھبراہٹ اچھے سے دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بیٹی کا باپ تھا، سمجھ سکتا تھا۔ ہانی کے والدین کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں، بیٹی بڑی ہو گئی تھی۔ ایک مسرت کن مسکراہٹ چہرے پر لیے رائد خان نے آگے قدم بڑھائے۔ ہانی بنا دیکھے بھی محسوس کر گئی تھی، یہ شخص اٹھا ہے۔ وہ اسٹیج سے چند قدموں کے فاصلے پر تھی، گانے کی دھن کانوں میں بج رہی تھی۔ وہ نظریں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی، سبز آنکھیں خود بخود نم ہو رہی تھیں۔ نہ جانے کیوں، یہ لمحات ہی ایسے تھے۔ رائد خان اسے قریب آتے دیکھ اسٹیج کے بالکل کنارے پر آ گیا تھا تاکہ اوپر آنے میں اس کی مدد کر سکے۔ مسکراہٹ چہرے پر نظر آ رہی تھی۔ ارحا اور اسمارا خان دھیرے سے پیچھے ہو گئی تھی، ہانی کے والدین آگے آ رہے تھے۔ سب لڑکیاں آنکھوں میں ڈھیروں پیار لیے ہانی کو دیکھ رہی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی تھی یہ لڑکی، اس کے نصیب بھی اتنے ہی پیارے ہوتے۔ ہانی کے والد رائد کو اسٹیج سے اتر دیکھ مسکراتے ہوئے اس سے بغل گئے ہوئے بیٹی تھما رہے تھے، اس پر یقین کر کے۔ ہانی کے قدم اسٹیج کے پاس رک چکے تھے، نظریں اب تک جھکی تھیں، گھنی پلکوں کی بار اٹھانے کی ہمت نہیں تھی اس میں، دل پاگل ہوا جا رہا تھا۔ ہانی کے والدین نے مسکراتے ہوئے ہانی کے ہاتھ کو دھیرے سے تھامتے رائد خان کے ہاتھ میں تھمایا۔ رائد پہلے سے ہاتھ آگے کیے ہوئے تھا، ہانی ایک بھاری ہاتھ پر اپنا ہاتھ محسوس کر رہی تھی۔ رائد خان نے دلکش مسکراہٹ کے ساتھ اس ننھے سے ہاتھ کو تھامتے مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں قید کیا۔ مہندی لگا ہاتھ انتہائی پیارا لگ رہا تھا۔ وہ اسے خوبصورتی سے تھام گیا تھا، خود سے وعدہ کرتے کہ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا ہاتھ اپنی جیب تک لے جاتے رائد نے 5,000 والے نوٹوں کی ایک گدی اپنی جیب سے نکالی۔ نظریں قریب سے اس عورت کو دیکھ رہی تھیں۔ شرمیلی ہانی اور کل والی ہانی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ وہ نوٹ ہاتھ میں لیے مسکراتے ہوئے محبت سے اس کے سر سے پوری گدی واڑ گیا تھا۔ اس کا یہ عمل تھا کہ ہال میں ینگ جنریشن کی ہوڈنگ گونج اٹھی تھی، آنکھوں کو تقویت بخش رہا تھا یہ منظر۔
پیسے واڑتے ہی رائد خان نے نوٹوں کو ہوا میں اڑایا۔ وہ مضبوطی سے ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ ہانی کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اف خدایا، کہاں جاتی وہ؟ جاؤ بیٹا، ہانی کی والدہ نے مسکراتے ہوئے اس کے دوسرے ہاتھ کو چھوڑتے کہا۔ رائد جھکتے ہوئے دھیرے سے اس کے لہنگے کو تھام لیا تھا تاکہ اسے اوپر آنے میں آسانی ہو۔ ہاتھ کو تھامتے، لہنگے کو نیچے سے اٹھاتے، رائد نے اس کے قدم سٹیج پر کڑوائے۔ ہانی خود بھی سٹیج پر چڑھ گئی تھی۔ قدم آگے صوفے کی جانب بڑھ رہے تھے۔ وہ دونوں ایک ساتھ آگے جا رہے تھے۔ رائد خان کے چہرے پر خوشی دیکھنے لائق تھی۔ آگے بڑھتے ہوئے صوفے کے پیچھے کھڑے حازم کی جانب دیکھتے، رائد نے اسے آنکھ ونک کی۔ نہ جانے یہ کیوں گئی تھی، مگر وہ خود بھی باز نہیں آیا تھا۔ ہانی خان آگے بڑھتے ہوئے نظریں جھکائے دھیرے سے صوفے سے اٹھی۔ اسمارا اور ارحا دوبارہ سے آگے آتی اس کے لہنگے کو درست کرنے لگی تھی۔ رائد خان خود بھی اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دل کو وہ سکون آ رہا تھا کہ لفظوں میں بیان کرنا ناممکن تھا۔ وہ خود کو یہ باور کروا رہا تھا کہ لوگ بولتے ہیں تو بولتے رہیں، باتیں بنتی ہیں بنتی رہیں۔ زندگی پر اس کا بھی حق تھا۔ وہ حق رکھتا تھا اپنی مرضی سے جیے، اپنی مرضی سے خوش ہو۔ ماشاءاللہ، نظر نہ لگے کسی کی۔ بی جان نے سٹیج پر ہانی کے پاس آتے اس کی بلائیں لی۔ لائٹس واپس سے آن ہو گئی تھی۔ سب لوگ سٹیج پر آتے ہانی اور اس سے مل رہے تھے۔ کوئی دعائیں دے رہا تھا تو کوئی اسلامی کے لیے پیسے دے کر جا رہا تھا۔ انسان کی بنائی مختلف رسمیں ہر ایک نبھا رہا تھا۔ ہانی اور رائد خان مسکراتے ہوئے سب کو ٹریٹ کر رہے تھے۔ ہال میں ہلچل ایک بار پھر سے ہونے لگی تھی۔ مہمانوں کا شور عروج پر تھا۔ المیر خان کھڑا انتظار میں تھا کہ دا جان ادھر ادھر ہوں اور وہ زیمل سے مل سکے۔ اسے تو اپنی بیوی کو جی بھر کے دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ پتہ نہیں نصیب ایسے کیوں تھے اس کے۔ وہ کہاں جاتا آخر؟ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ رائد خان نے ہانی کے ہاتھ کی جانب دیکھتے دھیرے سے پوچھا۔ وہ اپنی فیلنگز لفظوں میں نہیں بتا سکتا تھا، تبھی اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہانی نے تھوک نکلتے اس کے ہاتھ کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو تھامے پشت پر نرمی سے اپنا انگوٹھا رب کر رہا تھا۔ وہ کیا ہی بتاتی اسے۔ کچھ عجیب سا کوئی سے کام لیا گیا۔ آواز دھیمی تھی۔ وہ اس احساس کو کوئی نام نہیں دے سکتی تھی۔ سٹیج کچھ وقت کے لیے خالی ہو گیا تھا۔ لوگوں میں ساتھ ہی کھانا کھول دیا گیا تھا۔ دیر ہو رہی تھی۔ نکاح تو کل ہی ہو گیا تھا، آج محض رخصتی تھی اس لیے۔ میں بھی، الفاظ نہیں مل رہے مجھے۔ اپنی کیفیت بھی ساتھ ہی بتائی گئی۔ وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ اس نئے سفر میں میرے ساتھ تو رہیں گے نا آپ ساری زندگی؟ اپنے خدشے کے تحت سوال کیا گیا تھا۔ وہ بمشکل بول رہی تھی کیونکہ چپ رہنے کا فائدہ نہیں تھا۔ کوئی کافر ہی ہوگا تم جیسی حسین لڑکی کو چھوڑے گا؟ تم تو ان قیمتی چیزوں میں سے ہو جنہیں سنبھال کر رکھا جاتا ہے۔ جواب سادہ تھا مگر ہانی کو گردن جھکائے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ الفاظ ہی تھے جو اسے عرش پر پہنچا رہے تھے، بس کبھی زمین پر اتارنے کی نوبت نہیں آتی۔ بے انتہا حسین لگ رہی ہو۔ میرا سانس رک جاتا، مگر پھر اس کمینے نے ہوش دلا دی۔ پتہ نہیں نظروں کا کمال ہے یا کیا ہے، مگر تم اس دنیا میں سب سے پیاری ہو۔ میری بے رنگ زندگی کے لیے نعمت ہو تم۔ خوبصورت الفاظوں میں وہ اسے معتبر کر رہا تھا۔ ہانی دھڑکتے دل کے ساتھ ان لفظوں کو دل میں اتار رہی تھی۔ کیفیت سمجھ سے باہر تھی۔ آپ بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں، مسکراہٹ کے ساتھ تعریف کی گئی۔ حالانکہ تم نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے۔ رائد نے کندھے اچکائے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا ہانی نے اب تک اسے دیکھا بھی نہیں ہے، ایسے ہی اچھا لگ گیا تھا۔ ہانی نے اس کی بات پر ہونٹ دانتوں تلے دبائے، گردن اونچی کرتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اب دیکھ لیا تھا، مقابل واقعے میں حسین تھا۔ میں بھی دیکھوں اب؟ اسے واپس سے نظریں جھکاتے دیکھ رائد نے سرگوشی کی۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھے کہ کھانے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ہانی نے برائڈل روم میں پہلے ہی کھا لیا تھا اور رائد کو بھوک نہیں تھی۔ چھوڑو، رات میں دیکھوں گا تسلی سے۔ اپنی گردن کو وہ موڑنے لگا تھا کہ واپس سے سیدھی کی۔ ارادہ بدل گیا تھا۔ کیوں؟ ابھی کیوں نہیں؟ ہانی کا سوال بے ساختہ تھا۔ وہ منہ بسوڑ گئی تھی۔ کیونکہ ابھی تمہاری تیاری خراب نہیں کر سکتا۔ ہلکا سا اٹھتے وہ اس کے مزید قریب ہو گیا تھا۔ جواب بے باکی سے آیا تھا جو ہانی نے بھی محسوس کیا تھا۔ تیاری خراب ہی کیوں کرنی ہے؟
لاکھ پتہ ہو مگر وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ یہ کانفیڈنٹ رہنے کی بیماری کسی دن مروا کر رہتی اسے۔ تمہیں پیار کرنا ہے ڈھیر سارا، پھر تیاری بھی خراب ہوگی اور حالت بھی۔ شکایت مت کرنا، پہلے ہی وارن کیا گیا۔ سامنے دیکھتے وہ سرگوشی میں بات کر رہا تھا۔ ہانی تک آواز اچھے سے جا رہی تھی، چہرے پر کمینگی تھی محض۔ میرے چکروں میں تمہاری حالت ہی خراب نہ ہو جائے۔ ہانی کے جواب پہ باقی سے دیتے گردن جھٹکی۔ آیا بڑا دھمکی دینے والا۔ وہ تو ہوگی ہی، اتنا حسن کون کمبخت ہینڈل کر سکتا ہے؟ ابھی تو چھپایا ہوا ہے بہت کچھ۔ اف کیا تباہی ہوگی جب سامنے آئے گا۔ آج رات تم میری اور میں تمہارا ہو جاؤں گا۔ وعدہ کرو ساری رات نہیں سوگی اور رونا بھی نہیں۔ اپنے ہاتھ کو پیچھے نامحسوس انداز میں اس کی کمر تک لے جاتے رائد خان نے سرگوشی کی۔ وہ گردن موڑے اسے دیکھ رہا تھا، وعدہ لیا جا رہا تھا۔ اگر میں سو گئی تو؟ اس کے ہاتھ پر چٹکی کاٹتے ہانی نے گہری سانس لیتے پوچھا۔ مقابل پشت سے نیچے ہاتھ لے جا رہا تھا، بے باکی کی انتہا تھی۔ دونوں بالکل ساتھ بیٹھے تھے تو رائد کا ہاتھ زیادہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ تو بیڈ ٹوٹے گا اور تمہاری نیند خود ہی کھل جائے گی۔ اوکے بیبس، سو جانا۔ وہ شاید ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا اسے، مگر ہانی تھوک نکلتے پھر سے جواب ڈھونڈ لاتی تھی۔ اسے دوڑ کر شرم آتی تھی اور پاس آ کر شرم مٹ جاتی تھی۔ الٹا ہی حساب چل رہا تھا اس لڑکی کا بھی، وہ خود نہیں جانتی تھی کیوں۔ تم کچھ زیادہ نہیں بے شرمی دکھا رہے؟ ہاتھ ہٹاؤ، ہماری شادی ہے، سب دیکھ رہے ہیں۔ کسمساتے ہوئے ہلکا سا اٹھتے ہانی نے بولتے ہوئے ہونٹ بھینچے۔ وہ انکمفرٹیبل ہو رہی تھی تبھی اٹھی تھی، مگر مقابل کو تو موقع مل گیا تھا۔ وہ ہاتھ کو اس کی پشت سے نیچے رکھتے اس کے حصے کو مٹھی میں بڑھ گیا تھا، چہرے پر کمینگی بھری مسکراہٹ تھی۔ ہانی بے ساختہ تھوک نکل رہی تھی۔ رائد اسے نہ سنتے دیکھ ہانی نے ایک گہری سانس لیتے سامنے کی جانب دیکھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کوئی دیکھے نہیں۔ یہ شخص تو ابھی سے باز نہیں آ رہا تھا۔ رات میں اس ننھی جان کے ساتھ نہ جانے کیا بنتا۔ وہ بے باکی سے اس کی پشت سے نچلے حصے پر ہاتھ پھیر رہا تھا، سارا دھیان وہیں تھا۔ شرم کر لیں رائد، اپنے خشک حلق کو ترک کرتے ہانی نے اس سے تھوڑا فاصلہ بناتے ہونٹ بھینچے۔ رائد تیزی کے ساتھ ہاتھ پیچھے کر گیا تھا، سب کو پتہ چل جاتا اور پھر ہال میں ہی داجانے ذلیل کرنا تھا۔ سنو، تم نروس ہو؟ واپس ہی اس کی جانب دیکھتے رائد خان سرکتے ہوئے دوبارہ اس کے نزدیک ہوا، ساتھ گھور رہا تھا اسے دور ہونے پر۔ خود پیاری لگ رہی تھی، بعد میں سارا قصور اس کا ہو جانا تھا۔ وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا تھا۔ میں نروس نہیں ہو رہی، اتنی عوام تمہیں نظر نہیں آ رہی؟ رائد کسی نے دیکھ لیا تو دونوں کو بے عزت کر دیں گے۔ ہانی نے اسے جواباً بھی خود گھورتے ہوئے کہا۔ وہ جتنی گھبرا رہی تھی، مقابل نے اپنی حرکتوں سے ساری گھبراہٹ دور کر دی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، ساری توجہ اپنی طرف کر لی تھی اس شخص نے۔ ایسے ہی بے عزت کر دیں گے؟ کوئی کچھ بول کر تو دکھائے تمہیں، زبان کٹنگ سرمنی ہوگی پھر۔ واپس سے زبردستی اس کے ہاتھ کو تھامتے محبت سے بولتے رائد نے اپنے لبوں سے اس کے ہاتھ کو چوما۔ وہ باز نہیں آ رہا تھا اپنی حرکتوں سے۔ رائد پلیز، اکیلے جو مرضی کر لینا، ماما بابا بھی یہیں ہیں۔ ہانی نے روحان سے ہوتے اس کی جانب دیکھا، شرم سے مرنا نہیں چاہتی تھی وہ۔ ارے میرا بچہ، پہلے وعدہ کرو رات میں سوگی نہیں اور رونا بھی نہیں ہے۔ جتنا بھی میں پیار کروں گا کرنے دو گی؟ بہت زیادہ، صبح تک، ویسے بھی دیر ہو رہی ہے۔ انہیں بولو جلدی جلدی رخصتی کروائیں بس۔ وہ اپنی بات منوانے کے چکروں میں تھا، اس معاملے میں چھوٹ نہیں دے رہا تھا۔ ساری بے شرمی دکھائی ہی اس لیے جا رہی تھی، اس کے ارمان تو ابھی سے جاگ رہے تھے، پتہ نہیں آگے کیا حالت ہوتی۔ ٹھیک ہے پکا وعدہ، اب پلیز تنگ نہیں کریں۔ اس کے ہاتھ پر ناخن گاڑتے ہانی نے بنا سوچے سمجھے وعدہ کیا۔ سونے کا تو سوال ہی نہیں بنتا تھا، رونے پر اسے کنٹرول کرنا تھا۔ اف کہاں پھنسا دیا تھا اس شخص نے، اس سے 4 ہاتھ آگے نکلا تھا وہ، اتنی ترسی ہوئی تو وہ بھی نہیں تھی۔ یہ چیز میری جان، محبت سے بولتے اسے فلائنگ کس دیتے گلا کھنکھارتے ہوئے رائد اپنی شیروانی سیٹ کرتے سیدھا ہوتے بیٹھا۔ اب ٹھیک تھا، اب وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ دماغ میں وہ سب کچھ چل رہا تھا جو اسے آج کرنا تھا۔ سوچوں میں وہ ہانی کو اپنا بنا بھی چکا تھا۔ ہانی بھی شکر کا سانس بحال کرتے سیدھی ہوئی۔ سب خراب کر دیا تھا مقابل نے، اچھا بھلا گھبرا رہی تھی وہ، مگر دھیان ہی بھٹکا کر رکھ دیا تھا۔ وہ دونوں سکون کے ساتھ بیٹھے تھے کہ
کہ سارے لڑکے کھانا کھاتے ایک ساتھ واپس سے اسٹیج کی جانب آ رہے تھے۔ سب مہمان کھانا کھا رہے تھے۔ سب سے آگے والی 2 ٹیبلز پر خان فیملی ساری بیٹھی تھی۔ وہ وہیں سے آ رہے تھے۔ سکون ان سب کی ہڈیوں میں نہیں تھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ عریض خان نے اسٹیج پر چڑھتے مسکراتے ہوئے ہانی کی جانب دیکھتے سلام کیا۔ وہ سارے بیٹھنے کی جگہ دیکھ رہے تھے۔ ہانی مسکراتے ہوئے گردن ہلا گئی تھی۔ ٹھیک ہی تھی وہ بس اس جن کے ساتھ۔ میرے سے بات کر، میری بیوی سے نہیں کرے کوئی اب۔ رائد خان نے ناگواری سے اس عریض کو دیکھتے اسے ٹوکا۔ آیا بڑا بھابھی کیسی ہیں آپ؟ تیری شکل نہیں ہے بات کرنے لائق۔ بھابھی آپ بتائیں کیا دیکھا تھا اس میں؟ مطلب آپ کی چوائس دیکھ کر پتہ چل گیا ہے بہت بری ہے۔ یہ میر حازم تھا جو رائد کی ستھری کرتے سب کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ہانی خود بھی ہنس پڑ رہی تھی۔ ایسے نہ بولتا، پیارا تو بہت تھا اس کا شوہر۔ مجھے تو مل گئی، تجھے تو کوئی منہ بھی نہیں لگا رہی۔ اب سوچ کس کی شکل زیادہ بری ہے۔ وہ آنکھیں گھماتے ہوئے جواب دے گیا تھا۔ اسے پتہ تھا وہ پیارا ہے، مزید کسی تسلی کی ضرورت نہیں تھی۔ خود شیشہ دیکھتا تھا وہ۔ میرا خیال ہے تو واپس چلا جا، اسے تو دوسری مل رہی ہے، تیرے پاس ایک بھی نہیں ہے۔ ارحان خان ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ وہ دوسروں کو روسٹ کرنے چلا تھا، اب خود ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ خود ہنس رہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارے دیوانے آس پاس پھر رہے ہیں، ہم منہ نہیں لگاتے وہ الگ بات ہے۔ یوں ہی شادی بربادی مجھے نہیں کرنی۔ سامنے کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے جواب دیا گیا تھا۔ سامنے سے ارحا باقی لڑکیوں کے ساتھ ہنستے ہوئے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھامے آ رہی تھی۔ اس کی بات کی گہرائی تک کوئی اور تو نہیں مگر ارحان ضرور پہنچ گیا تھا۔ ماتھے پر بل لیے اس نے پہلے ارحا اور پھر حازم کی نظروں کو دیکھا جو سیدھا ارحا پر تھی۔ ایک سیکنڈ لگا تھا اسے بات سمجھنے میں۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے ارحا ان کی کزن ہے، وہ تو ہانی کی دوست سمجھ رہا تھا صرف۔ ارحا آگے آ رہی تھی کہ اذیان کو راستے میں آتے دیکھ ہنستے ہوئے اسے کچھ بات کر رہی تھی۔ میر حازم نظریں ہٹا گیا تھا۔ تو جانتا ہے اسے؟ ارحا کی جانب دیکھتے ارحان نے تجسس سے سوال کیا۔ نہیں، اذیان کی دوست ہوگی شاید۔ کندھے اچکا گیا تھا، نہ جانے حقیقت کیا تھی۔ بہرحال اذیان کی دوست تو وہ واقعی تھی۔ ارحان نے سر جھٹکتے کندھے اچکائے۔ اسے کیا، ویسے بھی ایک دوسرے کے گھر کے معاملات میں وہ لوگ انٹرفیئر نہیں کرتے تھے۔ وہ سب بیٹھے تھے کہ لڑکیاں سب دودھ کا گلاس ہاتھ میں تھامے اسٹیج پر آئی۔ زری خان اور اسمارا خان ایک بار پھر سب کے ساتھ مل گئی تھی۔ انہیں پیسے لوٹنے کے بہانے چاہیے تھے بس، اور وہی کر رہی تھی۔ ارحا کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا تو باقی سب پیچھے تھی۔ قدم رائد کی طرف تھے جو ایک گہری سانس بھر گیا تھا۔ آج شاید واقعی گردہ بیچنا پڑتا۔ یہ پھر آ گئی منگتی۔ میر حازم نے ناگواری سے آنکھیں گھمائی۔ زہر سے زیادہ بری لگ رہی تھی اس وقت اسے، تبھی ایسے کومنٹ دے رہا تھا۔ چلیں جیجو، آپ کے لیے ایک اور رسم۔ امید ہے آپ بحث نہیں کریں گے اب۔ سرے سے اس شخص کو اگنور کرتے ارحا یہاں موجود رائد کے ساتھ رکھی ایک کرسی پر بیٹھی۔ نیچے نہیں بیٹھنا تھا اس نے، باقی ساری کھڑی ہی تھی۔ ابھی جو 20 لاکھ دیے وہ، تم لوگ پھر آ گئی لوٹنے؟ رائد تو حیران تھا۔ وہ گردن ارحا کی جانب موڑ گیا تھا۔ دودھ پلائی کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ سب بڑے بھی مسکراتے ہوئے ادھر آ رہے تھے۔ اڑے تو وہ راستہ رکائی تھی، یہ دودھ پلائی ہے، اس میں تھوڑے کم کر دیں گے پیسے، اب اتنا تو کر سکتے ہیں ہم۔ ارحا نے گویا اس کے لیے آسانی کی۔ خود پی لو یہ دودھ، مت پھنسنا میرے بھائی، خود کو بیچنا پڑ جائے گا۔ رحیل خان نے کومنٹ پاس کیا۔ وہ لوگ تنبیہ کر رہے تھے رائد کو۔ ارے ایسے کیسے، ہمارا حق ہے یہ، ہمیں ہمارا حق چاہیے، پیسوں کے بغیر ہم ہانی کو لے جانے نہیں دیں گے۔ ارحا نے حتمی فیصلہ سناتے کرسی کے ہینڈل پر ہاتھ مارا۔ پیسے تو لینے ہی تھے۔ ساڈا حق ایتھے رکھ، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ لڑکیوں کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ لوگ ہاتھ اٹھاتے سب پہلے ہی چینکنے لگی تھی۔ سب ایک ساتھ چینک رہی تھی جیسے پیسے نہیں ملے تو اٹھنے نہیں دینا کسی کو بھی۔ رائد خان سمیت باقی سب نے بھی ناگواری سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی۔ ایک تو یہ لڑکیاں نہ جانے اتنا چینکتی کیوں تھی۔ ایسے ہی چینکتے ہوئے ہال کے سامنے کھڑی ہو جاؤ، پیسے وہیں سے جمع ہو جائیں گے۔
میر حازم نے گویا اسے مشورہ دیا۔ عجیب پاگل عورت تھی، بری لگ رہی تھی اسے۔ خود چلے جائیں، بلکہ رہنے دیں، ایسی شکل پر تو کوئی بھیک بھی نہیں دے گا۔ وہ جو کب سے برداشت کر رہی تھی کہ تڑک کر جواب دیتے سب کو قہقہے لگانے پر مجبور کر گئی تھی، ابھی یہ شخص فلیکس جار رہا تھا، بہت مرتی ہیں مجھ پر، جبکہ حازم جہانگیر اسے خونخوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ صحیح سی زہر لگتی تھی اسے، زبان تھی یا کینچی سمجھ نہیں آتا تھا۔ دل خوش کر دیا میری بہن، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے؟ رائد خان نے ہنستے ہوئے ارحا کی جانب دیکھتے پوچھا۔ آیا بڑا اسے روسٹ کر رہا تھا، اب خود لڑکی سے ہو گیا تھا۔ سب بری طرح ہنستے ہوئے میر حازم کو دیکھ رہے تھے۔ بھائی میں نہ سہتا، رحیل نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ کیا بات تھی ارحا کی، جاہل! بڑبڑاتے ہوئے غصے کے مارے اس نے صوفے سے ٹیک لگائی۔ گھر جا کر جو تماشا اس نے کھڑا کرنا تھا وہی جانتا تھا۔ ابھی یہ بول رہا تھا اس چکر پر لڑکیاں مرتی ہیں۔ ارحان خان تیلی لگانا بالکل نہیں بھولا تھا، اصل حسین تو وہ خود کو سمجھتا تھا بس، جبکہ اس کی بات پر ارحا نے انتہائی بری شکل بناتے میر حازم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ اتنی بری شکل بنائی تھی کہ سب قہقہہ لگا اٹھے تھے۔ معاف کیجیے گا مگر خسرے بھی انہیں 2 بار ریجیکٹ کر چکے ہیں۔ لڑکیاں مرتی ہیں، مر ہی جاتی ہوں گی پھر وہ۔ یہاں تو ہانی بھی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر سکی تھی۔ چھت پار قہقہے کیا گونجے تھے کہ گویا سارے حال کو اپنی جانب متوجہ کروا لیا تھا ان لوگوں نے۔ وہ روتی تھی تو رلاتی بھی تھی۔ میر حازم ہمیشہ بھول جاتا تھا یہ بات۔ بس کرو اب یہ رو پڑے گا۔ ارحان خان نے ہنستے ہوئے میر حازم کی شکل دیکھتے اس پر تھوڑا ترس کھایا۔ اتنی بہت تھی بیچارے کی، وہ تو محض ارحا کو آگ اگلتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، جیسے کچا چبا جائے۔ چھوڑیں انہیں سب، جیجو پیسے دیں آپ۔ ارحا نے اپنے بال ایک ادا سے جھٹکتے رائد کی جانب واپس سے رخ کیا۔ اسے بس پیسوں سے مطلب تھا، البتہ اتنی پیاری شکل کا مذاق اڑانے پر دل کو ضرور رہا تھا اسے۔ کتنے چاہئیں؟ رائد خان نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ وہ سب تو اس کی زبان دیکھ کر رہ گئے تھے، کینچی سے کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ 5 لاکھ، 1 روپیہ کم نہیں ہوگا آپ کے بدتمیز دوست کی وجہ سے۔ رخصتی نہیں ہونے دوں گی جب تک پیسے نہیں ملتے۔ ارحا نے مسکراتے ہوئے دھمکی لگائی۔ اچھا تھا پورے 5 لاکھ ہی مل جاتے تو اچھی وصولی تھی۔ نہ میری بہن، رخصتی مت رکوانا، دے رہا ہوں پیسے۔ گویا واقعی دھمکی میں آنے کا ناٹک کرتے رائد خان نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ وہ آسانی سے دے رہا تھا کیونکہ اسی لڑکی کو لے جانے کی بہت جلدی تھی۔ مسکراتے ہوئے ایک نظر ہانی کو دیکھتے اپنی جیب سے کیش نکالتے اس نے ارحا کے آگے کیا۔ 5,000 والے نوٹوں کی گدی تھی، وہ ہانی کی خاطر دے رہا تھا۔ ارحا نے فوراً اسے تھامتے ہوئے ہاتھ اوپر کرتے بے ساختہ سب نے ملتے ہوڈنگ کی۔ اب آسانی سے مل گئے تھے، رائد کے علاوہ سارے کنجوس تھے۔ گن لو پورے ہیں؟ رائد نے اس کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ اتنا تو یقین ہے باپ پر، پورے ہی ہوں گے، یہ لیں۔ ارحا نے شوق ہوتے دودھ کا گلاس رائد کے ہاتھ میں تھمایا۔ پیسے آئے تھے تو خوشی ہی الگ تھی۔ دولہا اپنے دودھ پلائی کا دودھ نہیں پیتا، لا ہمیں دے دے۔ رائد خان جو دودھ پینے ہی لگا تھا کہ رحیل نے تیزی سے اس کے گلاس سے ہاتھ جھپٹا۔ بدتمیز نے ایسے جھپٹا تھا کہ رائد کے ہاتھ پر بھی گر گیا تھا تھوڑا سا، ایک گھونٹ بھی نہیں پیا تھا اس نے۔ وہ ہنستے ہوئے گلاس کو اپنے لبوں سے لگا گیا تھا، مگر قسمت خراب تھی۔ اگلی شادی میری ہے تو مجھے پینے دے۔ رحیل ابھی پیتا کہ اس کے ہاتھ سے المیر خان نے جھپٹا۔ ایک دوسرے کے منہ سے چھین رہے تھے یہ لوگ۔ المیر خان پکڑتے ہی اپنے لبوں سے لگاتے گھونٹ بھر رہا تھا۔ زیمل شاہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ پاگل کہیں کا، ہضم نہیں ہوگا انشاءاللہ، یاد رکھنا سارے۔ رائد خان انگلی اٹھائے انہیں بددعا دینا بالکل نہیں بھولا تھا۔ ایک دودھ کے گلاس پر مر رہے تھے سارے۔ کتنا لوٹتی ہیں یہ لڑکیاں، اگلی شادی پر دودھ پلائی ہم سب لڑکے کریں گے۔ اوکے، ویسے بھی زری کی کوئی بہن نہیں ہے۔ ارحان خان نے گویا اعلان کرتے پہلے ہی بکنگ کروائی۔ اب المیر اور جبران کی خیر نہیں تھی یقیناً۔ سب نے اتفاقاً حامی بھری۔ جبکہ لڑکیاں پیسے لیتے اٹھنے لگی تھیں، بات کی بات میں دیکھی جاتی، ان کے شوہر کرتے تب بھی انہوں نے ہی چھین لینی تھی۔ وہ سب اٹھ گئی تھی یہاں سے، قدم اسٹیج سے نیچے تھے۔ ہانی مسکراتے ہوئے خوب انجوائے کر رہی تھی۔ اب بہتر تھا سب۔
ہو گیا تم سب کا رسم ختم، رخصتی کروائیں، راحت بہت ہو رہا ہے، گھر بھی جانا ہے، اچھا ہے وقت سے پہنچ جائیں۔ لڑکے سارے باتوں میں ہی لگے تھے کہ دادا جان نے ان سب کے پاس آتے گویا پوچھا، کھانا بھی کھا لیا تھا سب نے؟ وہ لوگ فارغ ہو چکے تھے۔ ہاں پلیز۔ رائد خان نے فوراً سے حامی بھری، اسے کچھ زیادہ جلدی تھی۔ دادا جان رک جاتے ہیں 2-3 گھنٹے؟ ارحان خان اس کا اتاولا پن دیکھتے رائد کو تنگ کر رہا تھا، تبھی بولا، چل اوئے دادا جان چلتے ہیں، یہ بیچاری بھی بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہے۔ رائد نے تیزی کے ساتھ نفی میں سر ہلاتے آگے ہوتے دادا جان سے کہا، منحوس ارحان کو جان سے مارنے کا دل کر رہا تھا۔ مر جائے گا یہ اتنی دیر میں، چلو شاباش اٹھ جاؤ سارے چلتے ہیں۔ دادا جان نے مسکراتے ہوئے رائد کی حالت دیکھتے کہا، اٹھنا ہی بہتر تھا۔ اچانک ہال میں رخصتی کا شور اٹھ گیا تھا، سب لوگ اپنی اپنی جگہوں سے کھڑے ہونے لگے تھے، قریب کے کچھ لوگ تو چلے بھی گئے تھے۔ رائد خان دلکش مسکراہٹ کے ساتھ ہانی کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے صوفے سے اٹھا، اشال صفیہ خانم کے پاس ہی وقفے وقفے سے روئے جا رہی تھی وہ۔ ہانی خان تھوک نکلتے اپنے جذبات اور کیفیت پر قابو پاتے صوفے سے اٹھی، دوسری طرف سے اس کی ماں اس کے پاس آ رہی تھی، یہ یقیناً ایک جذباتی منظر تھا۔ لالا ہم نکل رہے ہیں پھر، ہانی کا سامان بھی لے جاتے ہیں، ارحان خان نے رائد کی جانب دیکھتے کہا۔ انہیں حویلی میں کچھ تیاریاں کرنی تھی، تبھی جلدی نکل رہے تھے، اسمارا اور صفیہ خانم کو ساتھ لے کر جانا تھا اس نے۔ رائد خان نے جواباً آگے بڑھتے ہوئے گردن ہلائی، وہ آ جاتا ہانی کو لے کر، دادا جان اور بی جان اور چند لوگوں نے اس کے ساتھ ہی جانا تھا الگ گاڑی میں۔ ہانی خان سنجیدگی کے ساتھ چہرے پر کچھ گھبراہٹ لیے اسٹیج سے نیچے اتری، دماغ میں بس رخصتی چل رہی تھی، پتہ نہیں ساری زندگی کیسے ہو، کہیں وہ ساری زندگی ٹراما کا شکار نہ ہو جائے۔ یہ وقت ایسا تھا کہ اچھے برے ہر طرح کے خیالات اور خدشات اس پر حاوی ہو چکے تھے، زندگی ایک نئے سرے سے شروع ہو رہی تھی۔ باپ بچپنا جھیل لیتا ہے، سسرال نہیں جھیلتا، وہاں کوئی 15 سال کی بہو جائے یا 25 سال کی، انہیں میچورٹی ہی چاہیے ہوتی ہے، سسرال چیز ہی ایسی ہے، کچھ کے وقت اچھے ہوں گے، سب کے نہیں ہوتے۔ اسٹیج سے نیچے اترتے وہ اپنی ماں اور رائد کے ساتھ آگے جا رہی تھی، ارحا اور باقی سب بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ رخصتی ہانی ہو رہی تھی اور آنکھیں نم ارحا کی ہونے لگی تھی، اب ہانی دور جا رہی تھی، مل بھی نہیں سکتی تھی اس سے اب تو، دوستیں ایک دن جدا ہو جاتی ہیں۔ ہانی خود پر قابو پا رہی تھی، پھر بھی دل لرز رہا تھا، رائد اس کے ہاتھ کو تھامتے بار بار بھیج رہا تھا تاکہ یہ روئے نہیں، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ گھڑی مشکل کی ہے۔ وہ لوگ جو آگے گیٹ تک بڑھنے والے تھے کہ ہانی کے والد آگے آتے رائد خان تک آئے، انہیں سب سنبھال رہے تھے، مگر ان کی آنکھیں پھر بھی برس رہی تھی، رخصتی کا نام سنا تھا تب سے ہی آنکھیں برس رہی تھی ان کی، بیٹی کی پسند کی شادی تو کروا رہی تھی، مگر اب ڈر بہت لگتا تھا۔ رائد خان رک گیا تھا، نظریں انہی پر تھیں، وہ خود ایک بیٹی کا باپ تھا، ان کی حالت بہت اچھے سے سمجھ سکتا تھا۔ کبھی اگر تمہیں یہ بوجھ لگنے لگے تو اسے کچھ مت کہنا، مجھے واپس کر دینا، میں نے اپنی زندگی خرچ کی ہے اس پر، میری بیٹی پر آنچ بھی مت آنے دینا، تم حفاظت نہیں کر سکو تو مجھے تھما دینا، میرے اوپر بوجھ نہیں ہے یہ، اسے کچھ مت کہنا، بیٹیاں بہت مان سجا کے سسرال جاتی ہیں، مان توڑنے والوں کا حساب روز حشر بہت سخت ہوگا۔ رائد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ جھکے کندھوں کے ساتھ روتے ہوئے اسے کہا، وہ آج قریب ہونے جا رہے تھے، آج سب سے قیمتی چیز جا رہی تھی ہاتھ سے، جبکہ انہیں روتا دیکھ ہانی کی آنکھیں بھی تیزی سے نم ہوئی، اور پھر جو کچھ سیکنڈ میں اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی کہ خدا کی پناہ، وہ بری طرح رونے لگی تھی، کچھ اپنی ماں کے آنسو بھی دیکھ کر دل بری طرح بھر آیا تھا۔ بے فکر رہیں انکل، میری خود کی ایک بیٹی ہے، زندگی نے جتنے حادثات سے گزارا ہے، اس کے بعد آپ کی بیٹی ایک معجزہ ہے میرے لیے، آپ فکر نہیں کریں۔ معجزوں کی قدر کی جاتی ہے، انہیں ٹھکرایا نہیں جاتا، بلکہ یہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے سب جاننے کے بعد بھی اپنی بیٹی مجھے سونپ دی۔ رائد خان نے ان کے دونوں ہاتھ کو تھامتے نرمی کے ساتھ انہیں تسلی دی، الفاظ کی خوبصورتی دیکھنے لائق تھی، وہ قیمتی سامان لے رہا تھا ان سے، عاجزی تو بنتی ہی تھی۔ خدا تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہانی کے والد نے گردن ہلاتے دونوں کو دعا دی، وہ آگے ہانی کی طرف جا رہے تھے جو بری طرح رونے لگی تھی۔
یہ منظر ایسا تھا کہ جس نے نہیں رونا تھا اس کے بھی آنسو نکل آئے تھے۔ ہانی خود بھی سسکتے ہوئے آگے ہوتے اپنے باپ کے گلے سے لگی۔ بیٹیاں اگر چلبلی ہوتی ہیں تو یقیناً کسی کے دم پر ہوتی ہیں۔ زندگی کوئی کسر نہیں چھوڑتی انہیں ٹھوکر لگانے میں، مگر ان کے سر پر ایک سایہ ہوتا ہے جو کسی بھی ذمہ داری، بوجھ یا ٹھوکر ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتا، خود جھیل لیتا ہے سب کچھ۔ اس کے لیے وہ شخص اس کا باپ تھا۔ سب کے باپ ایسے نہیں ہوتے۔ ہانی ان کے سینے پر سر ٹکائے بری طرح رو رہی تھی۔ باپ کے ساتھ وہ رشتہ نہیں رہنے والا تھا آج کے بعد، وہ ان سے دور ہونے والی تھی۔ اس کے والد خود بھی رو رہے تھے، اسے تو وہ خاک چپ کرواتے، خود ہمت ہار گئے تھے۔ بس کرو ہانی۔ رائد خان اسے زیادہ روتے دیکھ اس کی پیٹھ کو نرمی سے رب کرتے اس کے بازو کو تھاما۔ ایسے نہ ہو دونوں اپنی طبیعت خراب کروا لیں۔ مت روئیں بابا، آگے میرے نصیب۔ دھیرے سے ان سے پیچھے ہوتے وہ ان کے آنسو صاف کرتے، محبت سے بول رہی تھی، خود رو رہی تھی اور انہیں چپ کروا رہی تھی۔ دوسرے ہاتھ کو اپنے ماں کی جانب کرتے اس نے انہیں بھی اپنے ساتھ لگایا۔ اسے مضبوط رہنا تھا، پہلے ہی اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا اس کے والدین کے پاس۔ کوئی بھی زیادتی ہو، کبھی تمہیں لگے کہ اب برداشت ختم ہو گئی ہے، تم نے واپس آ جانا ہے، ساری زندگی واپسی کے دروازے کھلے ہیں تمہارے لیے۔ ظلم نہیں سہنا، تمہارے نصیب بہت اچھے ہوں، سب سے زیادہ۔ وہ اسے تنبیہ کر رہے تھے، جو ہر باپ بھائی اپنی بیٹی بہنوں کو کرے تو شاید عورت گھٹ گھٹ کر مرنا ہی چھوڑ دے، مگر کوئی نہیں کرتا، سب جان چھڑاتے ہیں۔ ہانی اچھا کی صورت میں سر ہلا گئی تھی، بس اتنا کافی تھا اس کے لیے۔ جاؤ شاباش، خوش رہو۔ اس کے آگے سے ہٹتے، سر پر ہاتھ رکھتے انہوں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ رائد خان اب تک ہانی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا، وہ باقیوں سے مل رہی تھی۔ خوش رہو، ارحا نے ہانی کے گلے سے لگتے محبت سے کہا۔ وہ خود اپنی آنکھیں صاف کر گئی تھی، رونے لگ گئی تھی وہ بھی، نہ جانے کیوں۔ ملتی رہنا مجھ سے، ہانی نے اسے تنبیہ کی۔ اسے سب کی یاد آنے والی تھی۔ وہ تو ملتی رہوں گی، اپنی گولڈن نائٹ ڈیٹیل میں بتانا مجھے، پہلے بتا رہی ہوں، ایک لفظ بھی چھپایا تو قتل کر دوں گی تمہارا۔ ارحا جو ابھی رو رہی تھی کہ اچانک دماغ میں آنے پر اسے کہنا بالکل نہیں بھولی تھی، بہت پہلے سے انتظار تھا اسے سننے کا، انداز میں کچھ سکتی تھی۔ ہانی جو رو رہی تھی کہ بے ساختہ آواز کے ساتھ ہنسی چھوٹی، اچھے خاصے ایموشنل مومنٹ میں ہنسا دیا تھا بدتمیز نے، اوپر سے حکم دے رہی تھی، کمینی۔ جواباً محض اتنی سرگوشی کرتے ہانی اس سے کچھ پیچھے ہوئی، اسے نہیں بتاتی تو اور کسے بتانی تھی، وہی تھی سنگ دل دوست۔ چلیں، رائد سوال گو تھا، تبھی ہانی بھی گردن ہلاتے اپنے آنسو صاف کرتے آگے کی جانب بڑھی۔ دونوں ہاتھ تھامے ایک ساتھ ہال سے باہر جا رہے تھے، سب کے درمیان سے۔ گاڑی پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ ہانی خود کو سنبھالتے سنبھال ہی چکی تھی، ایک نہ ایک دن جانا ہی ہوتا ہے اپنے والدین کو روتا چھوڑ کر، اجازت دیں پھر ہمیں بھی۔ دا جان نے ہانی کے والد کی جانب دیکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک اور فرض سے وہ سبکدوش ہو گئے تھے۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے بغل گیر ہوتے خود بھی باہر کی طرف بڑھے۔ ہال خالی ہونے لگا تھا، سب لوگ جا رہے تھے، رات گہری ہو چکی تھی۔ رائد خان ہانی کی گاڑی میں بیٹھے میں مدد کرتے خود بھی دوسری طرف آیا۔ وہ اکیلے ہی جانے والے تھے، صفیہ خانم وغیرہ اشال کو لے کر جا چکے تھے۔ رائد خان مسکراہٹ کے ساتھ خود بھی فرنٹ سیٹ پر آتے بیٹھا۔ ہانی ونڈ اسکرین کی جانب دیکھتے سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی، کچھ اداس نظر آ رہی تھی وہ، کچھ تھک بھی گئی تھی بہت، اوپر سے سونا بھی نہیں تھا۔ چلیں، زندگی کے ایک نئے سفر پر۔ ہاتھ جو چھوڑا تھا کہ واپس سے تھامتے رائد خان نے مسکراتے ہوئے سوال کیا۔ دونوں بیٹھ چکے تھے، وہ دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ پر رکھے ہوئے تھا، نظریں اس ساحرہ پر تھی جو سبز آنکھوں سے قاتل ادائیں دکھا رہی تھی۔ ہانی آنکھیں گھماتے نظر پھیر گئی تھی، کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔ چلیں کیا اشال کی ماں؟ رائد نے محبت کے انداز میں اس کے ہاتھ کو اپنے سینے پر رکھتے پوچھا۔ ایک نیا نام دے رہا تھا وہ اسے۔ ہانی مسکراتے ہوئے گردن ہلا گئی تھی، یہ نام بھی قبول تھا اسے تو۔ اشال کی ماں خوشی خوشی بن رہی تھی وہ۔ رائد نے محبت سے اس کے گال کو چومتے گاڑی سٹارٹ کرتے آگے بڑھائی۔
ایک ساتھ قطار میں جیسے گاڑیاں آئی تھی ویسے ہی واپس جا رہی تھی دلہن لے کر۔ پیچھے ایک بے رونق حال بچا تھا، بس بارات جا چکی تھی۔ دوسری طرف ارحان خان سمیت باقی سب بھی گھر پہنچے کچھ تیاریاں کر رہے تھے۔ سارے گاؤں کو خبر ہو رہی تھی کہ خان حویلی سے پھر سے بڑی بہو آ رہی ہے۔ کل ولیمے میں سب کو دعوت دی گئی تھی، آج کچھ لوگ تھے بس۔ ارحان خان سمیت سب دوست ملتے آتش بازی اور فائر ورکس کا انتظام کر رہے تھے۔ حویلی کے فرنٹ ایریا کی طرف ہر دیوار پر انار رکھے جا رہے تھے جو ہانی اور رائت کے آنے پر جلائے جانے تھے۔ وہ لوگ تیزی کے ساتھ تیاریاں کر رہے تھے، ساتھ ساتھ رائت کے ساتھ رابطے میں بھی تھے۔ گزرتا وقت گزر گیا تھا اور رائت بھی محض 15 سے 20 منٹ کی دوری پر تھا۔ وہ لوگ بھی کچھ ہی دیر میں گھر پہنچنے والے تھے۔ ارحان خان اسمارا کو بھی یہیں لے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ رات میں خود چھوڑ آئے گا۔ تبھی گل بانو نے بھی کچھ نہیں بولا تھا، وہ ویلکم کر کے آ جاتی۔ حویلی کے اندر سب لوگ تیزی کے ساتھ کام کر رہے تھے، کوئی پھول تیار کر رہا تھا تو کوئی میٹھا بنا رہا تھا۔ جو لوگ جلدی آئے تھے سب کام میں لگے تھے۔ زری خان کچن میں گئی میٹھا بنا رہی تھی۔ جبران باہر تھا اور اس لڑکی کو موقع مل گیا تھا کچن میں جانے کا۔ ایک بار کلثوم خانم نے کہا تھا اور وہ کچن میں تھی۔ زمر شاہ ایک ہاتھ میں پھولوں کی پتیاں پلیٹس میں ڈال رہی تھی۔ اسے سب سے آسان کام دیا گیا تھا، ہاتھ بھی ٹھیک نہیں تھا اس کا۔ اپنے شوہر سے ملنے کی اس قدر طلب تھی کہ حد نہیں، مگر داس جان تو امیر کے ساتھ ہی چپک گئے تھے۔ نہ ہال میں چھوڑا تھا اور اب بھی اسے ایک کام دیا تھا تاکہ جب تک خود نہیں آئے لگا رہے کام میں۔ یہاں وہ دونوں ہی طرز کی زندگی گزار رہے تھے۔ شام کے بعد اس کی زرکان سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ زرکان نے کال کٹ کر دی تھی اور دوبارہ نہیں اٹھائی تھی۔ پتہ نہیں دونوں دوستوں کے اتنے نخرے کیوں تھے آخر، مگر زرکان ارحان کے لفظوں سے ہرٹ ہوا تھا۔ خدا جانے کب دونوں میں صلح ہونے والی تھی۔ ریحام خان صوفے پر بیٹھی اپنے موبائل میں لگی ہوئی تھی۔ اس کی جیسی طبیعت تھی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زمر شاہ جو بیٹھی تھی کہ امیر خان نے لاؤنج میں تیز تیز قدموں کے ساتھ آتے اسے مخاطب کیا۔ جتنی تیزی کے ساتھ وہ آیا تھا زمر شاہ کو فوراً اپنی جانب متوجہ کروا گیا تھا۔ لاؤنج میں اس وقت زمر اور ریحام ہی تھی۔ وہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر کے ادھر آیا تھا۔ ہاں زمر شاہ جو کچھ بول رہی تھی کہ امیر نے پہلے ہی اس تک پہنچتے تیزی کے ساتھ اسے بازو سے پکڑا۔ وقت اتنا تھوڑا تھا اور ریحام کا بھی خیال نہیں کر سکا تھا۔ بھاڑ میں جاتے سب ابھی اسے بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ ہی کھڑا کر گیا تھا۔ انداز میں تیزی تھی محض، اسے جلدی تھی۔ کیا ہوا ہے، مجھے یہ تو کرنے دو۔ اس کے ساتھ کھینچتے ہوئے آگے چلتے زمر شاہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دل میں بول رہی تھی چلو چلو، مگر یہاں ریحام تھی تو ناٹک بنتا ہی تھا، ورنہ وہ خود چاہتی تھی۔ بعد میں کرنا، ایک بہت ضروری کام ہے تم سے۔ آگے چلتے ہوئے امیر خان نے لاؤنج میں ایک طرف بنی گیلری کی طرف جاتے جواب دیا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں داس جان کو بتاؤں گی۔ ریحام خان ہنستے ہوئے انہیں تنگ کرنا بالکل نہیں بھولی تھی۔ طرز تو اسے بھی دونوں پر بہت آتا تھا۔ شکر ہے اریز نے وقت پر رخصتی کر لی تھی، ورنہ ان کا بھی یہی حال ہوتا۔ میری بہن ہوگی تو نہیں بتاؤ گی، یاد رکھنا۔ اسے تنبیہ کرتے امیر خان نے آگے قدم جاری رکھے۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے زمر کو کھینچ رہا تھا۔ پیچھے ریحام خان محض ہنس کر رہ گئی تھی۔ اس نے کون سا سچ میں بتانا تھا۔
دوسری طرف رائد خان کی گاڑی ڈولتے ہوئے کچے راستوں سے ہوتے آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ لوگ حویلی پہنچ گئے تھے اور مسکراہٹ مزید بڑھ گئی تھی۔ ہانی مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بیٹھی دیکھ رہی تھی جہاں پوری حویلی چمک رہی تھی۔ اس نے تو آج نوٹ کیا تھا، حویلی سب سے نمایاں ہو رہی تھی۔ رائد خان کی گاڑی سب سے آخر میں آئی تھی، باقی سب پہلے آ گئے تھے۔ رائد خان نے حویلی کے سامنے گاڑی لاتے سپیڈ بالکل آہستہ کی۔ حویلی کے دونوں گیٹ کھلے تھے اور آگے ہی سب لوگ ہاتھوں میں پھول تھامے کھڑے تھے۔ رائد خان سمیت ہانی کی بھی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے اپنی طرف کا دروازہ کھول گئے تھے۔ آگے سب کھڑے تھے، انہیں اتر کر ہی جانا تھا۔ ویلکم، اسے آنکھ ونک کرتے رائد خان اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ ساتھ ہی ہانی بھی ایک ہاتھ سے اپنے لہنگے کو سنبھالتے ہوئے گاڑی سے دونوں پیر باہر نکالتے باہر نکلی۔ گاڑی ڈرائیور اندر لے آتے، ویلکم ہوم۔ وہ دونوں ابھی باہر نکلے تھے کہ سب ایک ساتھ چیختے ہوئے ان دونوں پر پھولوں کی برسات کر گئے تھے۔ رائد خان قدم ہانی کی طرف لے رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی جو آسمان کو چمکتے دیکھ مزید گہری ہو گئی تھی۔ ہانی کے ساتھ جاتے وہ اس کے ہاتھ کو نرمی سے تھام گیا تھا۔ دونوں اپنے اوپر پھولوں کی برسات دیکھ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ آسمان فائر ورکس سے چمک اٹھا تھا۔ حویلی کے ہر کونے پر جو انار لگ رہے تھے وہ جل اٹھے تھے۔ آ جاؤ اندر، دا جان نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھتے انہیں دروازے میں ہی کھڑے ہوتے دیکھ کہا۔ رائد خان ہانی کا ہاتھ تھامے حویلی کو مزید روشنیوں سے چمکتا ہوا دیکھ رہا تھا، خاص کر ہانی۔ جیسا وہ چاہتی تھی ویسا ہی ہوا تھا سب۔ رائد نے بنا کہے اس کی ہر خواہش پوری کی تھی۔ مبارک ہو، بہت خوش آمدید ہمارے خاندان کا حصہ بننے پر۔ بی جان نے ہانی کے پاس جاتے محبت کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لگایا۔ ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا تھا کہ وہ بیٹی بنا کر رکھنے والوں میں سے تھی۔ شکریہ، ہانی نے خوش دلی سے جواب دیا۔ شور بہت ہو رہا تھا یہاں پر۔ گاؤں کے کئی گھروں کے دروازے میں کھڑے حویلی کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ تو نکل کر باہر آئے تھے۔ ایک طرف ہجوم بنا ہوا تھا، وہیں ان لوگوں میں وہ بھی تھی جس کی خبر یہاں کسی کو نہیں تھی۔ وہ مریم تھی، اجڑی حالت لیے، جس کا ذہنی توازن پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ گلے میں بڑے بڑے سونے کے ہار لٹکائے وہ یہاں دیکھ رہی تھی۔ اسے تو بربادی دیکھنی تھی ان لوگوں کی۔ یہ خوش کیسے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پیسہ تھا اس کے پاس بہت، مہر موجل اور موجل جتنا بھی لکھوایا تھا رائد نے چھوڑنے پر سب ادا کیا تھا اسے، مگر افسوس کہ اب سازش ذہن نہیں رہا تھا، وہ لگ ہی نہیں رہی تھی پہلے والی مریم۔ اس کا بس چلتا تو ابھی جا کر اشال کا منہ نوچ لیتی، برباد کرتی ان کی خوشیوں کو، مگر اس کے والدین اسے تھامے ہوئے تھے، وہ نہیں جا پا رہی تھی آگے، بس آنکھوں میں نفرت لیے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ صفیہ خانم نے مسکراتے ہوئے اشال کو آتے رائد کے ہاتھ میں تھمایا، کب سے روتے ہوئے بابا بابا کر رہی تھی۔ بہت بہت مبارک ہو۔ اشال کو چھوڑتے وہ ہانی کے پاس جاتے اس سے بغل گیر ہوئی۔ ہانی بھی خوشگوار موڈ کے ساتھ مل رہی تھی۔ میری شہزادی ناراض ہے بابا سے؟ اسے اپنے سے نظریں پھیرتے دیکھ رائد خان نے محبت سے پوچھا۔ اشال نے دیکھا ہی نہیں تھا اسے، روئے جا رہی تھی بس۔ سوری جان، مما کو بھی تو لانا تھا نا، بابا پاؤں پکڑ لیں گے آپ کے۔ محبت کے ساتھ اس کی جانب دیکھتے وہ پاگل انسان واقعی اس کے پیروں کو تھام گیا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا بچی کچھ نہیں سمجھ رہی۔ اشال نے روتے ہوئے سسکتے اس کی بیئرڈ کے بال کھینچے، جیسے غصے میں تھی وہ۔ اچھا نا، سوری پلیز سوری میری بیٹی۔ رائد خان ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھامے اسے سینے سے لگا گیا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا اس کی حالت۔ موڑے، اس کی نظر اتاریں پلیز، میری بیٹی کو نظر لگی ہے کسی کی۔ رائد خان نے صفیہ خانم کی جانب دیکھتے اسے کہا۔ یہ ایک عام سی بات تھی۔ ہانی مسکراتے ہوئے دونوں باپ بیٹی کو دیکھ رہی تھی۔ جان بسنے لگی تھی دونوں میں اس کی، پتہ بھی نہیں چلا تھا، اور عزیز ہو گئے تھے۔ اندر چلو، دوبارہ اتار دیتی ہوں تم تینوں کی نظر، آ جاؤ شاباش۔
صفیہ خانم اسے تنبیہ کرتے آگے بڑھی۔ وہ سائڈ ہو کر چل رہی تھی کیونکہ درمیان میں پھولوں کی روش تھی جہاں سے دولہا دلہن نے گزرنا تھا۔ آ جاؤ، محبت سے واپس اس کا ہاتھ تھامے وہ ہانی کے ہمراہ ان پھولوں پر چلتے اندر کی جانب بڑھا۔ گاڑی کو ڈرائیور اندر لا رہا تھا جبکہ حویلی کے گیٹ کو بھی بند کیا جا رہا تھا۔ باہر جو لوگ کھڑے تھے ان کے لیے منظر ہٹ چکا تھا، مریم خان کے لیے بھی۔ لالچ کو اس کی سزا مل رہی تھی۔ سزا صرف سسرال والوں کو نہیں ملتی، بہت سی بہوئیں بھی اپنی حدود بھول جاتی ہیں، ان کا بھی حساب ہوگا۔ اندر جاتے ان دونوں کو صوفے کی جانب لے جایا جا رہا تھا۔ کچھ ایک دو رسم ہوتی اور پھر ہانی کو کمرے میں بھیج دینا تھا۔ کچھ وقت ہی بٹھانا تھا بس ان لوگوں نے۔ میر حازم اور رحیل باقی سب کے ساتھ مردانے میں تھے۔ یہاں محض گھر کے ہی لوگ موجود تھے۔ زمر شاہ بھی نکلتے کب سے یہیں پھر رہی تھی، وہ تو باہر ہی نہیں گئی تھی۔ عجیب ڈر لگ رہا تھا۔ بہرحال جو ہوتا اچھا ہوتا۔ وہ سب لاؤنج میں بیٹھ رہے تھے۔